کو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ 19 رمضان المبارک کو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے مسجد کے اندر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ اب اس عنوان سے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل ایک دو باتیں میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں رمضان المبارک کے حوالہ سے، کہ یہ عظیم مقدس اور بابرکت مہینہ جو اللہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، آیا کہ ہم نے اس رمضان المبارک کا حق بھی ادا کیا ہے یا کہ نہیں کیا؟ یہاں سے لے کر آخر تک بلکہ میں اپنی طرف بھی اشارہ کروں گا، ہم اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کہ کیا جو عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا جو یہ ماہ سیام ہمیں عطا کیا ہے اللہ خالق کائنات نے، کیا ہم نے اس کا حق بھی ادا کیا ہے یا کہ نہیں؟ تو مجھے اور آپ کو اندر سے جواب مل جائے گا، اور یقیناً یہی ملے گا کہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ کہیں پر روزے میں کوتاہی ہے، کہیں پر نمازوں میں کوتاہی ہے، کہیں پر لین دین میں کوتاہی ہے، کہیں پر روزہ رکھ کے نگاہوں میں کوتاہی ہے، الغرض کے ہر طرح کی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو حسرت کہا جاتا ہے، کیا ہمارے دل کے اندر یہ حسرت بھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ میں رمضان المبارک کا صحیح طرح سے حق نہیں ادا کر سکا؟ یا ہم خوشی ہیں کہ جی 20 روزے گزر چکے ہیں، آگے عید قریب آ رہی ہے، میں اپنے جھنجھٹوں میں پڑ جاؤں، آپ اپنے اپنے جھنجھٹوں میں پڑ جائیں، عید کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ ہمیں پچھلے 20 دن جو ہم گزار چکے ہیں ان کی حسرت بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے دل کے اندر یہ ندامت بھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ ہم نے اتنے دن گزار دیے ہیں اور ہم نے اس کا حق بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کیا؟ آئیے ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو باہر سے ایک بندہ آپ کو ملتا ہے جو پوچھتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا جماعت ہوگی نماز عصر کی جماعت جو ہے وہ ہو چکی ہے؟ کہا ہاں ہو گئی ہے۔ اس نے ایک آہ بری، ندامت کی، شرمندگی کی جو آہ تھی، دل سے جو نکلی تھی آہ، وہ اس نے بری۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا نا جب کہ یہ بندہ حسرت کی آہ بھر رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ بندے پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ کہا نماز عصر جو رہ گئی ہے، جماعت جو رہ گئی ہے، کہا ایک سودا نہ کر لیں؟ ذرا غور کیجئے گا، ایک سودا نہ کر لیں؟ کہا کیسا سودا؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ با جماعت جو نماز عصر میں نے ادا کی ہے اس کا ثواب تو لے لے، اور جو تو نے یہ آہ بھری ہے، جو تو نے یہ ندامت کے ساتھ یہ جو آپ نے دکھ کا اظہار کیا ہے، یہ دکھ کا جو اظہار ہے، یہ جو ندامت ہے، یہ مجھے دے دو اور نماز عصر با جماعت کا ثواب تم لے لو۔ کہا ابراہیم کیا مجھے پاگل سمجھا ہے؟ کیا مجھے پاگل سمجھا ہے جو میں آپ کو اس کا ثواب دے دوں؟ مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی ندامت ہے، جو شرمندگی ہے، یہ آپ کی باجماعت نماز ادا کرنے سے بھی کوسوں آپ کو کہیں آگے لے کر چلی جائے گی۔ یہ نہیں کہ باہر بس کھڑے ہو کے ندامت اور شرمندگی کرتے رہے، وہ تو اور بات تھی، وہ تو آیا ہی نماز کی غرض سے تھا۔ ہم نماز بھی نہ پڑھے اور باہر کھڑے ہو کے ندامت اور شرمندگی کے یا جناب آپ ہی بھرتے رہیں، یہ تو میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تو اس دل کا جو ارادہ ہے، جو اس میں پیدا ہوا کرتا ہے، اس سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔
میرے دوستو بھائیوں، ایک دن ایک غزوے سے میرے لجپال آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ غزوے میں تو شامل نہیں تھے لیکن ہمارے ساتھ ثواب میں وہ شامل ہیں، ثواب میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب تھے نہیں غزوے میں تو پھر ثواب میں کیسے شریک ہو گئے؟ فرمایا کہ ان کو حسرت تھی کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، ہم بھی اس غزوے کے اندر شامل ہوتے. ان کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ ہم جاتے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نظر، کسی عذر کے پیش نظر وہ نہیں جا سکے. جو ان کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے، جو حسرت پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک کر دیا. چلو 20 دن گزر چکے، اب ہی صحیح ایک اشیاء تو باقی ہے یارو، اس پہ تو ہم غور کریں، اس پہ تو ہم توجہ دے لیں. اس سے تو دنیا داری کے غرضوں سے، کاموں سے کچھ فرصت کے لمحات نکال کر رب کو منانے کی کوشش کر لیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کر لیں. جہاں پر کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں. اللہ نے ہمیں بچے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے کسی کو اعتکاف کی نیت کروا دے. کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسا کام جو اللہ کو راضی کرنے والا بن سکے. یارو کچھ تو کوشش کرے نا، ہم بھی کچھ تو حسرت اور ندامت ہمارے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر بھی پیدا ہو کہ ہم نے اس مہینے کا جو احترام تھا اس کے مطابق ہم نے اس مہینے کو نہیں گزارا. بہرحال میرے دوستو بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالہ سے کہ 19 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا، اور ہوا کب؟ جب نماز فجر کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے. ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. اب آپ کے مقام کو دیکھیے، مرتبے کو دیکھیے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے چہرہ کس کا دیکھا؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھا. اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہو رہا تھا، شہید کو پہلا انعام کیا دیا جاتا ہے کہ اس کے زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنے دیدار سے نوازتا ہے. جاتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں آتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو بھائیو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کریں کہ اللہ صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب کرے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کے غلام جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 پارے قرآن مجید کے آپ نماز کے اندر تلاوت کر جایا کرتے. یہ آپ کا شوق تھا، عبادت کا یہ عالم تھا. بہت مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے، لاکھوں بار سن رکھی ہوگی کہ آپ کو تیر لگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ چونکہ اس وقت جو ہے وہ وضو، خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس وقت یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. اس وقت جناب علی المرتضیٰ کی پنڈلی میں جب تیر لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تکلیف ویسے تو ہو رہی ہے لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو میری پنڈلی سے تیر نکال لینا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سردیوں کی راتیں ہوں، ٹھنڈا پانی ہو اور علی اس میں ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے گرمیوں کے لمبے دن ہوں، طویل دن ہوں اور جناب علی المرتضیٰ روزے کی حالت میں ہو. میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا عظیم مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے، یقین کیجئے میں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام تھا امت محمدی کے اوپر
جو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر، اس امت کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے دوستو بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کہ جن کے گھر میں جو ہے وہ طہارت، جن کے گھر میں طہارت موجود ہے، ایک جو پاک کرنے والا گھرانہ ہے، وہ ایک پاک بی بی گھر میں موجود ہے، اور حسن کے جو خوشنما پھول ہیں جناب حسن و حسین علیہ السلام، اللہ نے ان کے ساتھ آپ کو نوازا ہے۔ اور علم جو ہے وہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے، اور علم کی اگر کوئی خیرات لیتا ہے یا قیامت تک لیتا رہے گا تو جب تک جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پہ نہیں جائے گا وہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ وہ کھوکھلا بھانڈا تو ہو سکتا ہے، علم والا نہیں ہو سکتا۔ جب تک خیرات علی کے در سے نہیں مانگے گا تب تک وہ صاحب علم نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب سے سوال کرتے ہیں، ابی بن کعب علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب جناب علی المرتضیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ الذین یعملون بما یعلمون، فرمایا کہ جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کرنے والے، یعنی کہ جو جانتے ہیں، جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ صاحب علم ہوا کرتے ہیں۔ میں اور آپ بھی تو دیکھیں کہ ہم کتنے صاحب علم ہیں، کتنا ہمارا عمل ہے، کتنا ہم اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک لقب ہے جس کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اس لقب کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ علی کے چہرہ، جو علی کا چہرہ ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ علی کا جو چہرہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے عزت والا بنایا ہے، اس وجہ سے کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو بھائی، بخاری کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ایک چیز نہیں تھی، آپ پیار کرتے بھی تھے، آپ محبوب بھی تھے، محب بھی تھے، کہ اللہ آپ کو پسند فرماتا تھا، اس کے رسول آپ کو پسند فرماتے تھے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کو پیار کرتے تھے۔ میرے دوستو بھائیو، ایسے ہی مقام و مرتبے نہیں ملا کرتے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا۔ آپ کی میں کہتا ہوں کہ فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیں، ساری دنیا کے علماء آ جائیں، ساری دنیا کے محدثین آ جائیں، ساری دنیا کے مفکرین آ جائیں، اور وہ کہتے جائیں علی کی شان نہیں پوری ہو سکتی، وہ بندے پورے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ علی کی شان اتنی زیادہ ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے کہ آپ کی عاجزی کا کیا عالم ہے، کیا مقام ہے آپ کا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام جو تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جب آپ دور خلافت میں تھے، آپ گھر سے جاتے، جب بازار کی طرف جاتے، اگر کوئی راستہ بھول جایا کرتا نا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اسے بتا دے راستہ، بلکہ فرماتے کہ چلو آؤ بھائی، تمہیں میں چھوڑ گیا تھا۔ یعنی کہ یہ عاجزی کا عالم تھا۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی پانی مانگ لیتا، کسی کو پانی کی طلب ہوتی بازار کے اندر، راستے کے اندر، تو یقین جانیے وہ غلام کہتا ہے کہ وہ مجھے نہ حکم فرماتے کہ جاؤ بھی اسے پانی پلا دو، بلکہ خود جاتے، ڈول اٹھاتے اور کنویں سے پانی نکال کر اس بندے کو پیش کیا کرتے۔ یہ تھی آپ کی عاجزی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر بغیر کسی چٹائی کے، بغیر کسی دری کے، زمین کے اوپر اکثر بیٹھا کرتے تھے، زمین کے اوپر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے، قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا غلام کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ حضور آپ بغیر کسی چیز کے نیچے بیٹھ گئے ہیں،
اور یہاں پر بیٹھ کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میاں میں یہاں پر سکون محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ یہ لوگ خاموش تو ضرور ہیں لیکن غیبت نہیں کر رہے۔ یہ لوگ خاموش تو ضرور ہیں، غیبت نہیں کر رہے، یہ سوئے پڑے ہیں لیکن مجھے عبرت کا نشان، مجھے عبرت جو ہے وہ دلا رہے ہیں کہ تو نے بھی مر کے یہاں پر آ جانا ہے، مجھے عبرت کا مقام نظر آ رہے ہیں اور مجھے اس سے اپنی موت یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ غلام عرض کرتا ہے کہ حضور رونے کا کیا سبب ہے، رونے کا کیا ماجرا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے سوال کیا ہے، قبر والوں سے پوچھا ہے کہ قبر والوں دنیا کی زندگی کیا تھی اور یہ زندگی کیا تھی؟ ذرا غور کیجئے گا جوانوں، یہ زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کیا تھی؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا، ان کو بتایا کہ چلو میں تمہاری دنیا کی زندگی کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور اس زندگی کے بارے میں تم بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب فرمایا کہ آپ جن بیویوں کو چھوڑ کر آئے تھے، جب عدت پوری ہوئی تو انہوں نے آگے نکاح کر لی۔ جس اولاد کو آپ ساری زندگی پالتے رہے، انہوں نے آپ کی جائیداد کے حصے کر لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ جو مال و زر چھوڑ کے آئے تھے وہ سارا انہوں نے تقسیم کر لیا۔ جن دوستوں کو چھوڑ کر آئے تھے، جن کے بغیر تیرا دل نہیں لگتا تھا، آج تمہیں انہوں نے بلا دیا۔ تمہیں دنیا کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب دیا، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم تو دنیا میں دھوکے میں پڑ گئے۔ اگر دنیا میں کچھ تھا تو صرف اور صرف وہ تقویٰ تھا جو قبر میں کام آنا تھا، وگرنہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے کام آ سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلو یارو، ان کو تو جب قبر میں چلے گئے ان کو تو اب پتہ چلا ہے، تم تو زندہ ہو نا، تمہیں تو پتہ ہے نا، تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے نا کہ تم نے بھی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں عبرت حاصل ہوتی؟ تمہیں کیوں نہیں وہاں پر یہ ذہن کے اندر آتی بات کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ میرے دوستو بھائی، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست آپ کو کوئی کام بھیجے اور آپ کو وہ پیسے دے کہ یہ لے جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، اب وہ آپ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، جب دکان پہ جاتے ہیں دکاندار کہتا ہے شرم نہیں تجھے آتی، نقلی نوٹ دیتے ہو مجھے۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے۔ اب اس کی ندامت کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ ایک تو پریشانی کا مقام یہ ہوگا کہ اس کے دوست نے یہ کیا کیا، اور دوسرا اس کو پریشانی یہ ہوگی کہ یار یہ بندہ کیا سوچے گا، میں فراڈیا ہوں، میں دھوکے باز ہوں۔ اب ایک تو عالم ہے یہ، دوسری طرف دیکھیے بچوں کا نوٹ ہوتا ہے نا، دیکھا نا آپ نے، عید مبارک جس پہ لکھا ہوتا ہے، اگر وہ بندہ لے کر چلا جائے اسے یہ ندامت تو نہیں نہ ہوگی، اسے تو پتہ ہے نا، نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نقلی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے تو پھر ہم کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جب ہماری ہر دن کے ساتھ یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں اس دنیا سے جناب جو ہے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں؟ دنیا میں کیوں دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم آخرت کو ہی بھول گئے ہیں؟ میرے دوستو بھائی، یہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے پہلوؤں کو پڑھیے، دیکھیے کہ آپ نے سیرت کے بارے میں کیا کیا آپ نے فرمایا۔ اب دیکھیے کہ آپ کی شان اور مقام و مرتبے کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نا، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے وہ کہاں پر نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اور کس پہاڑ پہ نازل ہوئی تھی، کس صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کا کیا
جو ہے وہ سیاق و سباق تھا، ہر ایک چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی آپ کو ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے بتا سکتا ہے۔ سورۃ المجادلہ کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، جبریل امین لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، کلام کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، مشورہ لینا چاہے، پہلے وہ صدقہ کرے اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ سے بات کرے۔ پہلے کیا کرے؟ صدقہ کرے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو آپ نے ہاتھ مارا جیب میں، آپ کی جیب سے درہم نکلا، آپ نے وہ پہلے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خیرات کی اور حضور سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ جبریل امین پھر آ گئے، جبریل امین پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے قرآن کے اندر جس کے اوپر صرف جناب علی المرتضیٰ کا، صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ کا عمل مبارک تھا، اس کے سوا نہ پہلے کوئی کر سکا نہ بعد میں کوئی کر سکا۔ یعنی کہ حکم دوبارہ یہ نازل ہو گیا، فرما دیا گیا کہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ ایک تو علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف پیسے والا ہی حضور کی بارگاہ میں آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ غریبوں کے لیے کہ غریب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیسے بات کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کروا دیا۔ یعنی منسوخ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا حصہ تو ہے، پڑھنے سے ثواب تو ہوگا، لیکن اس پر عمل اب نہیں رہا۔ میرے دوستو بھائیوں، ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ رات کے حصے میں آپ یہاں سے ہجرت کر دیں، اور یہاں پر آپ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ امانتیں ہیں اور امین کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ امین کی ضرورت ہے۔ کچھ صداقتیں ہیں، صدیق کی ضرورت ہے۔ کچھ وصیتیں ہیں، وصی کی ضرورت ہے۔ کچھ وراثتیں ہیں، میراث کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بھائیو، دیکھیے کہ ایک ہی وقت کے اندر جس کو ساری شانوں سے اللہ نے نوازا تھا، جس کو صدیق بھی بنایا، جس کو امین بھی بنایا، جس کو وارث بھی بنایا، جس کو وصی بھی بنایا، وہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر پر لیٹ گیا، فرماتے ہیں کہ میں اس رات بڑی سکون کی نیند میں سویا۔ آئے آئے، مجھے بتائیے کہ باہر ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، جو جانی دشمن ہیں وہ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی سکھ کی نیند سویا، بڑی سکون کی نیند سویا۔ تو یقیناً اسی لیے فرمایا ہوگا نا کہ موت تو آنی ہے، لیکن آج مجھے موت نہیں آئے گی، چونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صبح امانتیں واپس کرنی۔ صبح کیا کرنا ہے؟ امانتیں واپس کرنی۔ تو دوستو بھائیو، دیکھیے کہ جب کفار اندر آئے، آپ آرام فرما رہے تھے، جب دیکھا نا، کہا کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، چلو بھی اچھا موقع ہے۔ جب چہرے سے ہٹایا نا، دیکھنے کو تو محمد عربی لگ رہے تھے، جب چہرے سے ہٹایا تو علی تھے۔ وہ لوگ کتنا عرصہ وہاں پر رہے، کتنا عرصہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن پہچان نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اتباع ہو تو اتباع علی کی طرح ہو، کہ اگر ہر عمل، ہر قول، قرار، ہر طریقہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو، لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ غلام ہے یا آقا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ تھی آپ کی سیرت، یہ تھے آپ کی سیرت کے پہلو۔
آپ نے ان امانتوں کو واپس کیا. اور دیکھیے کہ یہاں پر ایک امانت تو یہ تھی نا، اور ایک اور بھی امانت تھی. جب غزوہ احد کا موقع تھا، آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا تھا. وہاں سے جب سارے ہٹ گئے تھے، اگر وہاں پر ڈٹا رہا تھا، کھڑا رہا تھا، تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات. آپ نے فرمایا جب تک حضور کا حکم نہیں آ جاتا دوسرا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. وہاں پر ہجرت کی رات بھی جو وہاں پر موجود تھے، اور جو احد کے مقام پر بھی کھڑے رہے اور ڈٹے رہے، ان کو کون کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اس پر نا بڑی خوبصورت دو چار جو ہے اشعار جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں تاکہ ذوق جو ہے وہ دوالا ہو. کیا فرماتے ہیں کہ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے. اور فرمایا خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. اور فرمایا کہ ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. یعنی کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی نا، تو جنگ کے یہ اصول ہوتے تھے کہ جس کا پانی کے اوپر قبضہ ہو جاتا دوسرے کو نہیں دیتا تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ جناب علی کی کیا شان تھی. کہتے کہ ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. یعنی کہ جب موقع صفین تھا تو وہاں پر بھی آپ نے جو آپ کے دشمن تھے ان کو بھی اجازت دے دی کہ پانی پی لو بھائی. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کیوں کہوں کس کو، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. اور آخری بات بڑی ہی خوبصورت لکھی، فرمایا کہ علی ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، علی ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. میرے دوستو بھائیو، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیرت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلنے کی، عمل کرنے کی اور ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے گی. دوستو بھائی، ان کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جو اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. اور قرآن پہ ایسا عمل تھا کہ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 10 پارے آپ 2 نوافل کے اندر کھڑے ہوتے اور 10 پارے جو قرآن کے وہ پڑھ جایا کرتے. آج میں اور آپ ان کے عاشق بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں، پروانے بھی ہیں، ان کے نام پر نیازیں بھی بانٹنے والے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ آپ کا نماز کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا عاجزی کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا وہ میں نے عرض کر دیا. ہر ایک چیز کو دیکھیے کہ اگر دشمن کے ساتھ آپ کا کیا معمول تھا، کہ دیکھیے کہ جب دشمن جو آپ پر وار کرنے والا تھا نا، وار جو کرنے والا تھا، تو آپ کو جب پانی پیش کیا گیا تو وہ پانی آپ نے نہ پیا بلکہ کہا کہ اس کو دے. یہ تھی مقام سخاوت، یہ تھی جناب آپ کی عزت، آپ کا مقام و مرتبہ. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر حملہ کیا نا، تو آپ نے کہا، ایک ہی لفظ منہ سے نکلا، کہا کہ فزتو. فرمایا کہ آج مجھے اللہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا. یعنی کہ آپ شہید ہو رہے تھے، آپ زخمی ہو چکے تھے، لیکن آپ کے منہ سے کیا نکل رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. میرے دوستو بھائیو، کامیابی اسی کے لیے ہے جس کی آخرت جو ہے، جس کا
جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو جائے، جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور جس کا خاتمہ ہو ہی مسجد میں، ہو ہی نماز کی حالت میں، ہو ہی روزے کی حالت میں، تو پھر اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ رمضان شریف میں کسی کو موت آ جائے تو ہم رشک کیا کرتے ہیں کہ یار کتنا نصیبوں والا تھا کہ رمضان کا مہینہ لے گیا۔ تو جو رمضان کے مہینے میں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، مسجد کے اندر جس کو موت نصیب ہو، پھر مجھے بتائیے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ پھر دوستو بھائیو، اگر علی سے سچی محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تو پھر ان کی جو سیرت ہے ان کو بھی اپنائیں، ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے چلو کم سے کم باقی نہ صحیح ایک جو آپ کا عمل مبارک ہے، جو نماز کے ساتھ آپ کی محبت تھی، لگاؤ تھا، کم سے کم وہ تو ہونا چاہیے نا۔ نماز کا ہمارا شوق جو ہے وہ تو ہونا چاہیے، رمضان نماز کا جو ذوق ہے وہ تو ہونا چاہیے۔ چلو آگے پیچھے کی تو بات ایک اگر بندہ مان بھی لے کہ شیطان جناب ورگلاتا ہے، شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، رمضان شریف میں تو شیطان جکڑا ہوا ہے، آج کون سا شیطان نہیں پڑھنے دیتا؟ آج کون سا وہ شیطان ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتا؟ اس شیطان کو ڈھونڈیے، اس چیز کو ڈھونڈیے، اور جو آنے نہیں دیتا اس کی اصلاح کیجیے، تب جا کر باتیں بنیں گی، تب جا کر معاملات ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔